سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے ایامن، چند روز، معدودات گنتی کے، فا پھر من جو کانا ہو، من سے کم تم مریدن مریض، او یا علا پر سفرن سفر، فا تو عدتن گنتی، من سے ایامن دنوں، اخرا دوسرے، وا اور علا اوپر، الذین جو یطیقونا طاقت نہ رکھیں ہو اس کی، فدیتن فدیہ، طعام کھانا، مسکین مسکین کا، فا پھر بن جو تطوعا زیادہ کرے، خیرن کوئی نیکی، فا تو ہوا وہ خیرن بہتر ہے، لا واسطے ہو اس کے، وا اور ان کے، تصومو تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لا واسطے کم تمہارے، ان اگر کنتم تم تعلمون جانو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خواہش سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ ہو، یعنی اگر تمہیں سمجھداری یعنی سمجھ رکھتے ہو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا، یا ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس رب ذوالجلال نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے، اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم اور روح، ظاہر و باطن، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ آگے ارشاد ہوا، فمن کان منکم مریدن، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو، حیض و نفاس والی عورت کو تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے، اس سے کم سفر ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مریض کو بھی رخصت ہے، جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے، یا بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربے یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو۔ آیت کے رخصت کے چند اہم مسائل ہیں جو بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، جو کوئی فی الحال بیمار نہ ہو یعنی موجودہ وقت میں، لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو سکتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنے یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو اس کو بھی افطار کرنا جائز ہے۔ نمبر 3 ہے، جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
آگے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی اب نہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر آدھا سا یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ رکھنا لازم آ جائے گا۔ یہ بھی فرمایا گیا، علماء نے اور مفسرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شیخ فانی یعنی بیمار کمزور شخص غریب اور نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اللہ رب العزت سے استغفار کرتا رہے۔ آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے اور بخوشی دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے دے اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ جیسے اس بات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل روزہ رکھنا ہی ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فوائد ہیں، اس میں سے 6 فوائد جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 3 ہے روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ نمبر 4 ہے روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی دباؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 ہے روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔